حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواضح السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود تاجدار انبیاء شہنشاہ دولت سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت عالم رحمت دل و جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شفقت خلائی بچوں احترامات لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو سب کی خدمت میں السلام علیکم حضرات علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قاری صاحبان جو بھی اس محفل میں موجود ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے بالخصوص سید احمد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ محترم صدیقی صاحب بڑی دوڑ ہے اس نوجوان کی بڑا ایک تاریخی پروگرام ہے زندگی گزاری ہے انہوں نے سرکار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ ہم سب کے اپنی رحمتوں کا رسول فرمائے محفلیں سب محفل ہوتی ہے محفلیں جمتی ہیں راتوں کو کوئی جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی محفل کو سجاتا ہے اس کی آواز یا کم کرنے کی کوشش پڑ رہی ہے اس کی تو جو جس کسی دا عاشق ہوئی کہ گل اس سے بھی کرتا کر کر 100 مکر بنانے کہ مرنے وہ دے مرتا تمہیں مبارک تمہاری محفل ہے مگر منبر والے نبی کی عظمت کی قسم یہ جو محفل ہے نا جو نواسہ رسول مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غم میں رونے والوں درد لے کر آنے والوں میرے باپ کا وصال ہوا تو جو مجھے فاتحہ پڑھنے آیا میرے دل میں اس کی قدر ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا مجھ سے کوئی تعلق تھا تو آیا نا جی جی کوئی واسطہ تھا تو آیا نا دوستو اگر آپ غم حسین میں آئے ہیں تو کوئی تعلق ہے تو آیا ہے جی جی بے شک کوئی واسطہ ہے کوئی محبت کا رشتہ ہے اور ہمارے ایمان کی یہ جز ہے اور پھر جو لوگ میں چند جملوں میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہوں گا اس صحابہ کرام کے بارے میں کہ اہل بیت اور ان کے آپس میں اختلاف تھے مجھے عظمت رسول کی قسم ہے کوئی ایسی کہیں بات نہیں اگر آپ دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم امور سلطنت میں بیزی ہیں تو آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس کو فرماتے ہیں میں مصروف ہوں دربان نے کہا وہ چلے گئے رستے میں نواسہ رسول ملے کہاں گئے تھے بابا کو ملنے گئے تھے مصروف ہیں ملے نہیں شہزادہ رسول واپس لوٹے دربان نے بعد میں بتایا شہزادہ رسول آئے تھے ملے بغیر چلے گئے تو یہ گھر جاتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ دستک دی شہزادہ رسول باہر آئے آپ آئے تھے تو چلے گئے کہا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں بیزی ہوں میں نے سمجھا شاید آپ مجھے بھی نہیں ملیں گے فرمایا وہ غلام کا بیٹا ہے تو امام کا بیٹا ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات ہے وصال نبی کے بعد منبر رسول پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے شہزادہ رسول اما عائشہ کے حجرے سے نکلے آ کر کہا اٹھ میرے نانے نے منبر پر حضرت ابوبکر صدیق نے منہ چوما اٹھا کر گود میں بٹھایا جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر سے کہ حضور میں نے کچھ نہیں کہا صفائی دینے لگے کہ شاید ان کے دل میں گلہ نہ آئے کہ میں نے بچے کو کچھ سمجھایا ہے تو آپ فرمانے لگے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی سچ بتاؤ اس کے نانے کا منبر نہیں ہے
بیٹے نے سچ ہی تو کہا، میں اور تو بڑے پرہیزگار ہیں، میرے اوپر بچہ بیٹھے میرا کتنا پیارا لگتا ہو، اوپر پیشاب کر دے، میں اٹھا کر اسے پھینکوں گا اور والدہ سے ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں چلا، پیشاب کرا کے پکڑایا کرو، میرے کپڑے ہی ناپاک کر دیے۔ مگر عظمت حسین پہ قربان جاؤں، مصطفیٰ کا بدن ہے، حسین اوپر بیٹھا ہے، پورا پیشاب شروع کر دیا، میرے نبی نے جمبش نہیں فرمایا، پورا پیشاب جب تک مکمل نہیں کر لیا اتارا نہیں، یہ رحمت کائنات کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور جب مکمل پیشاب کر لیا تو پھر اتارا۔ ذرا غور کرو ان باتوں پہ، غسل کیا، کپڑے بدلے، مگر بیٹے کو جنبش نہیں دیا، اتنی شان۔ خطبہ نبی نے چھوڑا، آپ سن چکے ہیں، جی سجدہ طویل کیا، اور سجدہ ہی نہیں طویل کیا، ایک آدمی نے پیچھے اتارنے کی کوشش کی تو میرے نبی نے ایسے بھی کیا، خبردار رہنے دو، حضور وہی آ رہی تھی، نہیں سجدہ کیوں لمبا کر دیا، سجدے لمبے کا حکم آ گیا، کہا نہیں، کہا کیوں کیا ہے، کہا میرا بیٹا نہ گر جائے۔ اللہ، یعقوب علیہ السلام نماز میں، یوسف علیہ السلام پنگوڑے میں، نماز کی حالت میں یوسف علیہ السلام رونے لگے، یعقوب علیہ السلام کو خیال آ گیا 40 سال جدائی ڈال دی۔ یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آنکھیں چلی گئیں، یعقوب بتاؤں جدائی کیوں ڈالی تھی، یا اللہ کیوں ڈالی تھی؟ فرمایا نماز میری، خیال یوسف کا، تیرے رب کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر معاملہ یہ ہے، ادھر معاملہ الٹ ہے، بدتر تسبیحات ہیں، نبی کی نماز ہے اور حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سجدہ طویل کر دیا۔ اور ایک دفعہ کہیں اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، محبوب کا ناز ہے، یہاں بات کچھ اور ہے۔ تو حضرات محترم اور بے نمازی عاشقوں، میں ادب سے عرض کروں گا، اللہ کی قسم یہ تاریخ کی روایت ہے کہ پوچھا گیا، آپ نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ شمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دیتے، اس نے کہا نہیں جنگ کرو۔ آپ نے اپنی جماعت جو مختصر تھی 2 حصے کی، فرمایا ایک نماز پڑھو گے، دوسرے حفاظت کرو گے، پھر دوسرے نماز پڑھو گے، پہلے حفاظت کرو گے۔ اللہ کی قسم میرے نبی اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خواب میں حضور آئے ہیں اور حضور مجھے لینے آئے ہیں، حضور تشریف لا چکے ہیں، یہ سیدہ زینب سے آپ بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، مگر یہ اہل بیت رسول ہے، فرمایا باپ بھی سجدہ کرنے والا، ماں بھی سجدہ کرنے والی، نانا بھی سجدہ کرنے والا، نواسا کیسے سجدہ چھوڑ دے؟ تو اس لیے عام بندے کی بات کرتا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی نماز میں معراج ہے، معراج۔ اب معراج کہاں ہے؟ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، کہاں ہے؟ صوفیاء سے پوچھا، اولیاء سے پوچھا، پھر جن کو معراج ہوتی ہے ان سے پوچھا کہ معراج نماز میں کون سی جگہ ہے؟ تو سب نے بلا اتفاق ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا نماز کے اندر سجدہ ہے، سجدے میں معراج ہوتی ہے۔ اور یہ آیتیں سجدہ آپ اکثر پڑھتے ہیں نا، سجدہ تلاوت کرتے ہیں اسی وقت، اس میں صرف اللہ کہتا ہے تم میرے قریب ہو جاؤ، مجھے سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کا دعویٰ یہ ہے للہ یسجد ما فی السماوات والارض، کہ ساری کائنات مجھے سجدہ کرتی ہے، اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز مجھے سجدہ کر رہی ہے، یہ درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت، اور یہ جو عربی کے اندر عقل والے زمین و کور اور غیر زمین و کور، یہ 2 علیحدہ مانتے ہیں، عقل والے اور بے عقل۔ قرآن ایک دفعہ کہتا ہے للہ یسجد ما فی السماوات والارض، للہ یسجد من فی السماوات والارض، من عقل والوں کے لیے ہے، ماں غیر زمین و کور کے لیے ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو عقل والے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جو بے عقل ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، جان والے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بے جان بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مگر جس کو تم سجدہ کر رہے ہو وہ سب ندانوں
تم بھی سجدہ کرو گے تو عزت پا جاؤ گے، مرتبہ مل جائے گا، مقام مل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء سے فجر کی نماز اور ساری رات نوافل، کسی نے کہا امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں جو 1000 نفل پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں 500 پڑھتا تھا، میں نے 1000 شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں شاید رات رک جاتی تھی ان کے نوافل پڑھتے ہوئے، اتنے نوافل پڑھ جاتے تھے راتوں کو۔ تو پیر عبد القادر جیلانی اور ہمارے اکابر جو ہیں ان کی بھی زندگیوں کا یہی حال ہے۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے سجدے اس طرف ہم جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نواسہ رسول امام مظلوم کربلا، جہاں آپ کہیں گے کربلا میں سجدہ کرنے آپ آئے تھے، میں کہوں گا ہاں سجدہ ہی کرنے آئے تھے۔ آپ کہیں گے مدینے میں جو سجدے کیے ہیں وہ بڑی شان والے، میں نے کہا ہاں شان والے تو ہیں، مگر مدینے میں جو سجدہ ہے وہ وارث مدینہ کا سجدہ ہے۔ اللہ جو مدینے میں سجدہ ہے وہ مصلی رسول پہ سجدہ ہے، جو مدینے میں سجدہ ہے وہ بڑی شان کا سجدہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ کے وارث کا سجدہ ہے، جو کربلا میں سجدہ ہے وہ ایک لوارث کا سجدہ ہے۔ اللہ مکے میں سجدے کیے، حرم کعبہ کا وارث حسین، تو اپنی گدیاں سنبھالے، مجھے بتا حرم کعبہ کا وارث امام حسین کی موجودگی میں کوئی اور کیسے بن سکتا ہے؟ حرم کعبہ کا بھی وارث ہے، مسجد نبوی کا بھی وارث ہے، نبوت کا بھی وارث ہے، رسالت کا بھی وارث ہے، محمد کی ساری امت کا یہ اس وقت امام ہے، تیسرا امام۔ امام مظلوم کربلا تیسرے امام بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، کردار اور اس طرح کا کہ آپ کیا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، رفتار میں کردار میں یہ اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ تو عام مومن کی لامن پر بات کر رہے ہیں، عام مومن کی۔ نواسہ رسول کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتا ہے، وہ یہ مٹیریل اچھا ہوگا تو سپیکر اچھا بنے گا، مٹیریل اچھا ہوگا تو کرسی اچھی بنے گی۔ نواسہ رسول کا ذرا مٹیریل پہ غور کرو، نور ہے مصطفیٰ کا، دودھ ہے سیدہ فاطمہ کا، خون ہے مولا علی کا، یہ حسین بنتا۔ تو پھر نواسہ رسول کو کہ آپ ذرا بھی امام مظلوم کربلا کو تکلیف ہوتی تو حضور برداشت نہیں کرتے تھے۔ قافلہ جا رہے ہیں، شابہ جا رہے ہیں، تو پیچھے اونٹ سے آواز آتی ہے رونے کی شہزادوں کی۔ میرے نبی نے قافلے کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے فرمایا کیوں بچے رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا نہ پانی نہ دودھ نہ غذا، سب کچھ ختم ہو گیا سفر کی وجہ سے، تو بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حسین کو پکڑا، حسن کو پکڑا۔ میرے نبی نے اپنی زبان دے دی منہ کے اندر، امام مظلوم کربلا نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا، چوس کر خاموش ہو گئے۔ خدا جانے کیا پلایا ہے، یا مصطفیٰ جانے کیا پلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پلانے والا جانے، پلانے والا جانے، یا جنت سے کنیکشن جوڑنے والا جانے، یا تیرے میرے علم سے باتیں باہر۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو اس شان سے جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہو، ہم فوراً بول کر کہتے ہیں انہوں نے ماں بڑی چنگی سی تائیں بچے اتنے، سیدہ ورگی ماں ہے کائنات۔ اب کبھی غور تو کرے نا، اگر جملہ کوئی کستے ہیں تو بات جاتی کہاں ہے؟ اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے تو پھر غور سے سنو۔ نواسہ رسول مدینے میں بھی سجدے کیے، مکے نے بھی سجدے کیے، اور سجدہ آج کربلا میں بھی کرنے آئے ہیں۔ امام مظلوم کربلا کی سرزمین پہ، تپتے ہوئے ریگستان پہ 3 دن سے پانی بند ہے، پیاسے ہیں، اور سجدہ نوح علیہ السلام نے بھی کیا، سجدہ شیش علیہ السلام نے بھی کیا، سجدہ ادریس علیہ السلام نے بھی کیا، سجدہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا، سجدہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا، سجدہ سارے انبیاء مرسلین کرتے رہے، کیونکہ سجدہ شان بندگی ہے، کیونکہ سجدہ عظمت بندگی ہے، کیونکہ سجدہ
بندے کے پاس رب کی امانت ہے اور اس کو سجدہ کرنے سے ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے سجدے تو سب نے کیے مگر آقاؤں پہ سجدہ تھا. بڑا فرق ہے سجدوں میں. وہ سجدہ تھا جب آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تو توبہ قبول ہونے پہ سجدہ تھا, اور جب نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا کشتی کنارے پہ لگنے پہ سجدہ تھا, اور پھر سجدہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے آگ گلزار ہونے پہ سجدہ تھا, پھر اسماعیل علیہ السلام نے سجدہ کیا چھری سے بچ جانے پہ سجدہ تھا, یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا یوسف مل جانے پہ سجدہ تھا, اور یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھانے پہ سجدہ تھا. لوگوں سجدے تو سب نے کیے مگر عطائے رب جلیل پہ سجدہ ہے. ایک سجدہ حسین نے کیا ہے سب کچھ لٹانے پہ سجدہ. نہیں ہے سبحان یہ سب ہم یہ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں ایسا سجدہ کفیت کے اعتبار سے, یہ لفظ میرا نوٹ کر لینا, کفیت کے اعتبار سے نہ اولین کے پاس یہ سجدہ ہے نہ آخرین کے پاس یہ سجدہ ہے, نہ کائنات میں ایسا سجدہ ہے, کیونکہ رب چاہتا تھا ایسا سجدہ. اللہ کو چاہت تھی ایسے سجدے کی کہ سجدے تو سب نے کیے ہیں مگر تیرا عجب انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کا ناز ہے. ہمارے مظلوم کربلا نے وہ سجدہ کیا جو بے مثل اور بے مثال ہو گیا. آپ اس کفیت کو دیکھیں کیسی کفیت ہے. 3 دن سے پانی بند ہے, بچے پیاسے ہیں. جب 6 ماہ کا تیرا بچہ تڑپے پانی کے بغیر, ایک باپ کا جگرا ہی جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے. جب اونو محمد کی لاشیں گرائیں تو ایک باپ ہی جانتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے. اور جب گھر کے اندر بچی سکینہ جیسی کہے بابا پانی لا دو, تو کوکو کولا لائے, 7 اپ لائے, جوس پلائے, امام مظلوم کربلا اوپر توجہ کر کے کہے مالک جو تیری رضا وہ میری رضا ہے. بچے مانگتے رہے بابا, اور اللہ کی قسم کوئی نہ کہے کہ امام مظلوم کربلا مجبور تھے. اگر حضرت اسماعیل زمین پہ ایڑی مارے تو زمزم نکل آتا ہے. اگر نواسہ رسول اگر زمین پہ ایڑی مارتے کربلا میں پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. مگر یہ امتحان تھا جو امام مظلوم کربلا نے کمایا ہے قیامت تک. مجھے بتاؤ شہید کرو گے اتنا کو کسی کو رویا ہے, اتنے آنسو کبھی بہے ہیں, ایسی داستانیں کبھی سجی ہیں, ایسی محفلیں کسی کے لیے سجی ہیں, ایسے نعرے کبھی لگے ہیں, ایسی محبتوں کا قرار کسی نے پیش کیا ہے. یہ وقت امام مظلوم کربلا کے حق میں آیا ہے کہ قیامت تک یہ غم مدم نہیں ہوتا. جب یہ دوبارہ مہینہ آتا ہے یہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ تیز ہو جاتا ہے. یہ غم حسین ایسا ہے, اس کے درد میں کبھی کمی نہیں دیکھی, اس کا درد ہر وقت ہی تازہ ہے. تو امام مظلوم کربلا بھائی, بھتیجے, بیٹے, حافظ, عالم, جانشار, مرید سب شہید ہو چکے ہیں. سارا قافلہ لٹ چکا ہے, اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں. کڑیل جوان بیٹوں کو بھی, شہزادہ علی اکبر کو تو ایسے لٹا کر, ادھر 2 منہ والا تیر لگا ہوا تھا. آپ نے کہا بیٹا دونوں بازو میرے گلے میں ڈالو, میں تمہیں اٹھا کر پھوپھی کو آخری سلام کر لوں, کیونکہ پھوپھی نے آپ کو پالا ہے. شہزادہ ایک ہاتھ کو ڈالتے ہیں دوسرا نہیں ڈالتے. امام مظلوم کربلا نے فرمایا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ بابا یہ تیر لگا ہوا تکلیف ہوتی ہے. آپ نے زمین پہ لٹایا, تیر کو پکڑ کر کھینچا, جب کھینچا تو پھسلا ہوا دل ساتھ باہر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر یہ بوڑھا حسین امام مظلوم کربلا, کروڑوں رحمتیں زمین و آسمان کے ملائکہ کی نازل ہو. اے حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام ہے, تیرے مرتبے کو سلام ہے, تیرے صبر کو سلام ہے. لاجواب کر دیا کائنات کو, ایسی بندگی پیش کی کہ پوری کائنات میں جس کا جواب نہیں. تو امام مظلوم کربلا جب سب کچھ لٹ گیا تو گھر سے سیدہ زینب کو کہتے ہیں بہن وہ ذرا نانے کا امامہ تو لاؤ, اب ذرا غور کرنا, اب نصیب دیکھو. داتا حجویری کی پگڑی جس پہ سر پہ آ جائے لوگ اس کے پہنچ چکے ہیں کہ داتا حجویری کی پگڑی ہے, اور جس کے سر پہ مصطفیٰ کی دستار سجی کربلا کی زمین ہے.
وہی پگڑی ہے جو مدینے کا تاجدار پہنتا تھا۔ فرمایا بہن ذرا اماں فاطمہ کا وہ دوپٹہ تو دو، ذرا کمر میں باندھو۔ حسین تیار ہو رہا ہے آخری سجدہ کرنے کے لیے۔ لوگوں سر پہ امامہ سجایا، اور آپ کو پتہ ہے شبیہ مصطفیٰ بھی تھے۔ جب وہ پگڑی رکھی، ہم مرید ہیں نا، اپنے پیر جیسی پگڑی سر پہ رکھیں تو لوگوں کی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب والی پگڑی ہے، میں قربان جاؤں نواسہ رسول کے سر کے اوپر امامہ مصطفیٰ، اور پھر اماں فاطمہ کی چادر کو کمر میں باندھ لیا۔ فرمایا حضرت جعفر طیار کی وہ زرہ دو بہن، وہ نکال کر صندوق سے دے رہی ہیں، آپ نے وہ زرہ پہن لی۔ فرمایا حضرت حمزہ کا نیزہ دو، ہاتھ میں پکڑو، ذرا وہ ذوالفقار حیدری تو نکال کر دو جو بابا علی لہرایا کرتے تھے۔ اب ذرا دوستو، ساتھیوں، محبت والوں، پیار والوں، عزیزوں، ذرا منظر کشی کر رہا ہوں، غور کرو کربلا کی سرزمین پہ یہ چیزیں ساتھ لی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ للہ یسجد ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ پر سجدہ کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں سجدہ کریں گی۔ اب یہ اکیلا سجدہ محمد نواسہ رسول کا اکیلا نہیں رہا سکتا، اس سجدے میں سارے سجدے شامل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کا یہ سجدہ ہے کہ امام مظلوم کربلا پھر تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ جب نکلنے لگتے ہیں تو گھوڑا نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے تم ہی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا آقا قدموں کی طرف تو دیکھو۔ جب قدموں کی طرف دیکھا تو سیدہ سکینہ کلاوہ مار کے کھڑی، ننے سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بابا میں نہیں مانگتی پانی، اللہ کی قسم نہیں مانگوں گی، جو بھی لینے گیا آیا نہیں، تو بابا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک آنسو تیرا اہل بیت کی محبت پہ نہیں گرتا، اور جس کا گرتا ہے، سنو یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں میری سیدہ فاطمہ آئیں گی، اور کس شان سے آئیں گی؟ آپ کے دونوں ہاتھوں میں امامہ ہوگا، اور امامہ حضرت علی کا جو سجدے میں شہید کیا گیا ان کو، اور وہ خون حضرت علی کا لگا ہوا، ادھر پہنا ہوگا جو امام حسن مجتبی کا جن کو زہر دیا گیا اور زہر کی الٹی آئی تو وہ پہنا مبارک بھرا ہوا، اس طرف ہوگا امام مظلوم کربلا کا پہنا مبارک، سارا جسم حسین سیدہ تیرہ نال پڑتا، پھر بھی سید ریت تتی کے نیت نماز کھلوتا، تو وہ چھلنی ہوا جسم، اور وہ کرتا وہ بھی سیدہ کے پاس ہے۔ سیدہ جانے لگیں گی، جبریل دوڑ کر آئے گا، حضور کو کہے گا حضور ذرا دیکھو سیدہ مقدمہ درج کرنے لگی ہیں، اگر یہ مقدمہ درج ہو گیا تو آپ کی آدھی امت جہنم میں چلی جائے گی، حضور ذرا جلدی کیجئے فاطمہ کو روکیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ کو حضور آ کر کہیں گے بیٹی کیا کرنے لگی؟ کہا حضور اپنے بچوں کا، اپنے سرتاج کا بے گناہ خون کا اللہ سے حساب مانگنے لگی، وہ فرش کا کنگرا چھوڑ کر آ گیا ہے، مالک یوم دین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، عدل کا کنڈا لگ چکا ہے، خدا اتر چکا ہے، اب حساب ہونے لگا ہے۔ فرمایا بیٹی ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم تو معاف کرنے ہیں۔ بیٹی اگر مانگنا ہی ہے تو اپنے خدا سے مانگو کہ جو میرے بچوں سے پیار کرے ان کے لیے قیامت تک روئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یہ مانگا ہے سیدہ، اس کے بدلے بھی یہ مانگا ہے۔ اور آج تو اپنے بچوں کو سیرے باندھتا ہے محرم کے دنوں میں، اور کہتا ہے کوئی کہیں لکھا دکھا دو، بات لکھے ہوئے کی نہیں ہوتی، بات تو محبت کی ہے، محبت اپنے اصولت بھی سکھا دیتی ہے، یہ کچھ لکھا نہیں ہوتا خدا کے واسطے سے۔ یہ آج نکاح ہے، پہلے تو نکاح کی کوئی دستاویز ہی نہیں ہوتی، مگر میاں بیوی پھر بھی ایک دوسرے کے میاں بھی نہیں ہوتے، آج تو لکھا ہوا مانتا ہے۔ آج میں یہ عرض کر رہا تھا امام مظلوم کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں، جب آپ نکلے میمنہ پہ میسرہ پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر ایک دفعہ یزیدی لشکر بھاگتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے حسین کا نانا آ گیا ہے، ایسا روپ چڑھا تھا۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اتنا روپ چڑھا آپ کو، تو دیکھنے والوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے اب مدینے سے حسین کا نانا آ گیا۔ جب قریب و قریب ہوئے ایک دوسرے کو بتایا امام حسین ہے، امام حسین نے خطبہ دیا،
کیا تمہیں پتا نہیں میں وہی نہیں جس کے لیے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا؟ کیا میں وہی نہیں جس کے لیے میرے نبی نے خطبہ چھوڑا؟ کیا میں وہی نہیں جس کے لیے نبی نے کہا یا اللہ میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرتا؟ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، نواسہ رسول کے ساتھ محبت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام مانتے ہی رہے ہیں، مانتے ہی رہے ہیں۔ فرمایا جو ان کو ناراض کرے گا وہ فاطمہ کو غضبناک کرے گا، جو فاطمہ کو غضبناک کرے گا وہ محمد کو غضبناک کرے گا، جو محمد کو کرے گا وہ خدا کو کرے گا۔ خبردار اہل بیت رسول نے کلّا سالوں کو الا المودۃ فی القربى، میں نے کیا مانگا تیرے نبی نے؟ میری آنکھ سے محبت کرنا، ایک بات مانگی ہے، اور کیا اتنا کچھ دینے کے بدلے؟ تو آج تو پیار کیسا کرتا ہے؟ آؤ ذرا دیکھو امام مظلوم کربلا کی سرزمین پہ جدھر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں یزیدی، اب شیر کے سامنے کوئی نہیں دکھتا۔ حالت اور کفیت میں عرض کر چکا ہوں، اپنے بچوں کو پانی لینے گئے تھے نا علی اصغر کے لیے، ایک تیر پوست ہوتا ہے اور پھر وہ مرجھا جاتا ہے پھول۔ کبھی اس تصور کو ذہن میں رکھو، چلو میں خون لے کر امام پاک نے کہا، آسمان کی طرف ایسے پھینک کر کہا یا اللہ حسین راضی ہے تو بھی راضی ہو۔ یہ صبر کی انتہا امام مظلوم کربلا نے کر دی۔ اور اب ذرا غور کرو، اب ہر طرف سے پھر انہوں نے سوچا اکیلا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کا خون ہے، نبوت کی غیرت جوش میں ہے، اب مقابلہ مشکل ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ پہلے جب ایسے آپ گھوڑے میں بیٹھتے تھے تو یہ قیام تھا، قیام بھی حالت قیام، اس میں میں بھی ہوں، اللہ سے بندہ کہتا ہے میں بھی ہوں اور یا اللہ تو بھی ہے۔ اگرچہ قیام یہ کمال نہیں ہے مگر یہ نماز کا ایک حصہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں بھی ہوں اور تم بھی ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے مولا ہوں میں مگر تیرے آگے جھکا ہوا، میں ہوں تیرے لیے۔ پھر رکوع میں مزہ آتا ہے تو سیدھا سجدے میں گرتا ہے، سجدے میں گر کر کہتا ہے یا اللہ میں نہ بادشاہ نہ کچکلا نہ میں امیر نہ کوئی دولت مند، یا اللہ میں تیرا جیسا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس تو ہی تو ہے۔ تو اللہ اس کے سجدے میں جواب کہتے ہیں اچھا اگر تو سجدے میں کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں تو میں بھی رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اب جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ ہی تیرا ہے۔ عام بندے کی سجدے کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کے سجدے کا یہ حال ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ مالک سب کچھ، اور مالک نے بھی کہہ دیا کہ تو بندہ میرا ہے، یہی ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم سے کسی نے کہا حضور آگ لگی جنگل کو، آپ نے فرمایا میری چادر لے جاؤ، اور جتنی آگے کرو گے آگ اتنی پیچھے چلی جائے، اور تاریخ گواہ ہے آگ پیچھے بھاگتی ہے چادر آگے آتی ہے، یہ حیا ہے فاروق اعظم کی، آگ بھی کر رہی ہے۔ یہ نواسہ رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہزادہ رسول، آپ ہر طرف سے پھر حملہ ہوتا ہے، آپ پہلے سینہ تان کر اوپر کھڑے ہوئے گھوڑے کے اوپر، یہ قیام تھا، اور پھر جب 32,000 نے لشکر نے تیر مارے، امام رضا کا قول ہے، کسی نے امام رضا سے پوچھا تمہارے دادا کو کتنے زخم آئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہ پوچھ، اس نے مجبور کیا تو آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے زخم میرے دادا کو آئے۔ 32,000 آدمی تیر چلائے تو کتنے تیر لگتے تھے؟ ان کی آدمی ٹارگٹ ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش، اور جب آپ کا جسم سارا چھلنی ہو گیا تو آپ کی پھر دونوں رکوع میں گھوڑے کی گردن میں دونوں بازو ہے وہ بس رکوع میں چلے گئے، رکوع میں گھوڑا بھاگتا رہا، اور گھوڑا بھی جب چھلنی ہو گیا تو پھر وہ رکا، تو جب رکتا ہے تو امام پاک کو 9 منٹ تک، حضرت موسیٰ قاظم کا یہ قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا تمہارے دادا حسین کو کتنا ٹائم لگا تھا گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آتے ہوئے؟ تو عرض کرنے لگے 9 منٹ 9 دقیقے۔ انہوں نے کہا 9 منٹ کیسے لگتے ہیں؟ فرمایا اللہ کروڑوں رحمتیں میرے دادا کے اوپر نازل فرمائے، 9 منٹ تک آپ نہ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ فرش زمین پہ تھے، نیزے کی نوکوں پہ تھے، ادھر والے ادھر پہنتے تھے ادھر والے ادھر۔ آج کوئی معزز آدمی موٹر سائیکل سے گر جائے،
دنیا اٹھانے کے لیے بھاگتی ہے، پگڑی پکڑو، اینک پکڑو، موٹر سائیکل کو اٹھاؤ، بابا جی گر گئے، لوگوں وقت کا امام ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہے، فاطمہ کا لال ہے، علی کا جگر گوشہ ہے، روئے زمین پہ کوئی اس جیسا عزت والا اس وقت نہیں ہے۔ امام پاک اس وقت رکوع میں، پھر 9 منٹ کے بعد آپ کا لاشا زمین پہ گرتا ہے۔ ہزار جب زمین پہ آپ گرتے ہیں، اب خیال آیا ہوگا اگر مدینے میں سجدہ کرتا تھا تو مصلی رسول نیچے بستا تھا، آج مصلی کوئی نہیں، آج گھر کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کو چاہت تھی ایسے سجدے کی۔ کیسا سجدہ؟ جو کسی لوارس کا سجدہ ہو، جو کسی بھوکے پیاسے کا سجدہ ہو، جو جگر گوشے لٹا لٹا کر دیکھو کہ اب کیا حال ہے، اوپر سے تکبیر کہتی ہے، تکبیر کہتی ہے، حسین میں تکبیر ہوں، فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں، اس نے کہا میں آ جاؤں چھوڑتی کچھ نہیں، فرمایا میں محمد کا نواسا ہوں، ایسا سخی ہوں میں چاہتا ہی کچھ نہیں، اس نے کہا حسین میں موت ہوں، فرمایا تو موت ہے تو آ جاؤ میں زندگی ہوں، تجھے بھی زندگی بخش دوں گا۔ یہ موت کب رہی ہے؟ مرگے حسین اصل میں کتبے حسین اصل میں مرگے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ غور سے سنیں تو یہ یزید ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، برباد۔ اس کا تو بیٹا اپنے باپ کے تخت میں 40 دن بیٹھا ہے، کہتا تھا مجھے تخت سے اہل بیت رسول کے خون کی بو آتی ہے، اور پھر کمرے میں کنڈی لگا کے چلا گیا۔ اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر مرے ہوئے کو اندر سے نکالا گیا۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، خون رسول تو رنگ لا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تو ہمارے پاس اس وقت جب گھوڑے سے گرتے ہیں، زمین ریت کو مسلح بناتے ہیں اور تیمم فرماتے ہیں، اس ریت سے تیمم کرتے ہیں، گردن میں تیر لگا ہوا ہے۔ حضرات ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ ایک تیر ادھر ہے جہاں سے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ آج مولوی سے پوچھو وہ کالے رنگ کا پتھر چومتے ہو ہجر اسود، اس کو کیوں چومتے ہو؟ کہتے اس لیے چومتے ہیں مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اور ظالموں، جس حسین کو ساری عمر مصطفیٰ نے چوما، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور یہاں غصہ گاہ ہے مصطفیٰ، یہاں سے تیر امام پاک نے اس کو کھینچا، پھر گردن کو موڑ کے سیدھا کیا، سے گردن میں تیر لگا ہوا ایسے، اب چر گئی ہوگی گھوڑا، ایسے سیدھا کیا، اب گھوڑوں کی دھوڑ اڑی ہوئی ہے۔ امام پاک فرماتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر ہے کعبہ، کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ندا آتی ہے۔ حسین تم نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے، آج کعبہ دیکھے گا حسین کا سر کدھر ہے۔ آج قانون بدل جائے گا، آج فکر کر، آج کعبہ دیکھے گا حسین، تو سجدہ کر۔ تیرا سجدہ اما فاطمہ دیکھنے آئی ہے، تیرا سجدہ مصطفیٰ۔ یہ حدیث ہے، حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن دوپہر کو دیکھا، حضور کی زلفوں میں گرد پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آقا کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا یہ شہیدوں کا خون کربلا سے جمع کر کے آئے ہوں، اور یہ خون آپ فوراً اٹھی، وہ جو شیشی مصطفیٰ نے دی تھی اس کو نکال کر دیکھا تو مٹی خون بن گئی تھی۔ یہ حدیث ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور مجبور تھے، سجدہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور آواز دے رہے تھے حسین ذرا سنبھل کے سجدہ کرنا، تیرا بابا ابراہیم بھی آیا ہے، تیرا بابا اسماعیل بھی آیا ہے، تیری اماں فاطمہ بھی آئی ہے، تیرا علی بھی آیا ہے، تیرا نانا مصطفیٰ بھی آیا ہے۔ حسین نے پھر جب سب کچھ لٹ گیا، گھر پر لٹ گیا، امام مظلوم کربلا نے گردن کو موڑ کر زمین پر مٹی میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کی، قہرام مچ گیا زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ ہاہوت کے فرشتے بولے، عالم ناسوت کے فرشتے بولے، عالم برزخ کے فرشتے بولے، عالم جنت کے فرشتے بولے، آسمان دنیا کے فرشتے بولے، تحت الثری کے فرشتے بولے، بیت المعمور کے فرشتے بولے، مقام سدرہ کے فرشتے بولے، عرش کے فرشتے بولے، لوح و قلم کے فرشتے بولے، ساری کائنات میں قہرام مچ گیا۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا۔ حسین نے اگر شہید ہوتا، گھر گھر آئی
مزید ہوتا، نبی کی سنت حیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ اللہ کی قسم ساری کائنات کے لیے مردہ باد، حسین زندہ باد۔ حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین پرسوں بھی زندہ باد ہے۔ مرنے والے مر گئے، حسین یہ کٹا ہوا سر جو نیزے کی نوک پہ، اور سنو جو کربلا میں شہید ہوا، اللہ کے دربار میں کربلا کی مٹی گواہی دینے آئے گی، اور جہاں جہاں کوئی بدر میں، کوئی احد میں، کوئی حنین میں، جہاں کوئی شہید ہوا وہ میدان گواہی دینے آئے گا۔ اللہ کے دربار میں محمد کا قرآن گواہی دینے آئے گا حسین کی، کیونکہ میرے سخی حسین دی شان دیکھو، ایسا میرے سخی حسین دی شان دیکھو، ایسا رتبہ کہ کسی نے پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر مگر سجدے اندر کسی سیس کٹایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرنے خاطر، اور تھاں اتے کسی بال کو ہایا ہی نہیں، ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسی سنایا ہی نہیں۔ امام مسلم کربلا، امام علی مقام کا یہ آخری سجدہ، اللہ کی قسم دلوں میں قیامت تک کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں بے نمازیوں جو دل کی نمازیں ان پیروں کے پاس جاتے ہو اور جو کہتے ہیں دل کی نماز ہے، کوئی دل کی نماز اگر ہوتی تو آج نواسہ رسول چھوڑ دیتے یہ سجدہ کر کے سیدہ فاطمہ کی آج تمہیں بتا رہی ہے۔ اگر ہمارا کوئی ماننے والا ہے کمی پیشی اور جانا اور بات ہے، انکار نہیں کرتا، وہ سجدے ضرور کرتا ہے، اور عام نمازی کے لیے اگر ناراض ہے یہ نماز تو امام پاک کے لیے کون سی عظمتیں لے کر آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ایک آدھی بات کرنے لگا ہوں توجہ سے، امام پاک سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، فرمایا بیٹا جب میں کہتی ہوں ٹال کے چلے جاتے ہو، کہا نہیں ڈرتا ہوں، سچی بات بتاؤں، کہا کہا نہیں ڈرتا ہوں، کہا کس بات سے، کہا میں کہیں وہ لقمہ نہ اٹھا لوں جو آپ کو پسند ہو تو میں کہیں نافرمانوں میں نہ آ جاؤں۔ یہ ہے مانتے بھی ہو، ماں کو گالیاں دیتے ہو، باپ کو دھکے دیتے ہو، گھر میں بد اخلاقی کرتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو، زنا عام ہے، شراب عام ہے۔ رسول اللہ کے دیوانوں اگر تم سچے ہو اور اہل بیت رسول کے پیروکار ہو تو پھر ان جیسی سیرت کو اپنا لو، ان جیسی سیرت کو۔ ہم تو ایک دوسرے کے گل پڑ جاتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے، تو ایک بابا وضو صحیح نہیں کر رہا، امام حسین اور امام حسن کہتے ہیں بابے کو کیسے سمجھائیں، دونوں بچے اصلاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی چلو میں بتاتا ہوں بابا جی دیکھو ہم کیسا وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کو ذرا دیکھیں، میں اچھا وضو کرتا ہوں یا حسن اچھا کرتا ہے۔ بابا دونوں کا وضو دیکھ کر چیخ مار اٹھا، کہنے لگا بیٹا تم صحیح کرتے ہو میں ہی غلط کرتا ہوں۔ یہ طریقہ نبوت کے تاجدار کے بچوں نے سکھایا ہے کہ کیسے کسی کو سمجھانا ہے۔ اور نماز نہیں پڑھ گیا جتنے کوئی نماز نہیں نہ پڑھتا، داڑھی کو ہاتھ لاؤ، پیروں کو ہاتھ لگاؤ، محبت سے ان کو لے کے آؤ اور بزرگوں کا احترام کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری میری محنت کا نتیجہ اور نتائج جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کے بعد عہد کرو کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری دعائیں قبول کبھی نہیں ہوں گی، اللہ ان کو رشت و نبود کر، اللہ ان کو برباد کر، اللہ ان کو ذلیل کر، ایسے نہیں ہوگا۔ تو سود کا کاروبار کرے پھر تیری دعا قبول ہوگی، تو ماں باپ کا گستاخ ہو تیری دعائیں قبول ہوگی، تو مجبور کوئی کسی کا ہاتھا بیچ مکان ہو 50 لاکھ کا ہو 10 لاکھ کا لینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہے، کوئی نہیں خریدتا، وہ ظالم۔ اور پھر تو کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے کردار میں میرے نبی نے فرمایا تھا جب تک تم نماز کو قائم رکھو گے تم پہ کافر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ 55-60 مملکتیں، حکومتیں، 2 ارب کے قریب محمد رسول اللہ کی امت، اور 90 دن سے 38 دن 39 دن سے 90,000 مسلمان قید ہیں گھروں کے اندر، اور 3,000 سے زیادہ بچوں کو اٹھا لیا گیا جن کو بجلیوں کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا اگر تیرے دل میں درد نہیں تیرے بھائی کا تو پھر تیرے سینے میں مومن کا درد ہے، سینہ ہی نہیں مومن کا دل ہی نہیں۔ تو لوگوں
دین اس چیز کا نام ہے کہ خیر خواہی کرے دوسروں کا اور دوسروں کے ساتھ پیار کرے. کشمیر کے لیے دعائیں بھی کرو, کردار کو بدلو. اللہ کی قسم ہے نوجوانوں, اگر تم امام حسین کے سیدہ فاطمہ کے غلام بن جاؤ, بیٹیاں کنیزیں بن جائیں, ایسے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. اگر آج ہمارے اعمال نہیں ہیں, اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ ہم شریف پڑھیں, 3 دفعہ کوشش کریں. بسم اللہ الحمدللہ. بسم اللہ علی دینی نفسی و والدی و اہلی و مالی. اللہم عافینا فی بدنی, اللہم عافینا فی بصری, اللہم عافینا فی سامع, لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اے الہ العالمین, حضور ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر مولا کریم جو سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی اور کلمات کے بعد تیرے بندوں کی زبان سے جو سبحان اللہ نکل کر رہا, تیرے بندوں کو تیری شوکت تک لانے کے لیے جو کچھ سازش نے عرض کیا, جو خراج عقیدت پہلے کہتے رسول تمام رسول نے کربلا کے مارکر میں عرض کیا, اللہ شرف قبولیت فرما اور اپنی رضا میں عطا فرما. بندہ تو گنہگار ہے, تو مہمان ہے مولا, بندے کے کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اللہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کتنی سفید داڑھیوں والے, کتنے جوان ہیں, کتنے بچے ہیں. اللہ کوئی ہاتھ کو اس قابل ہوتا تو تیری رحمت کو جوش آ جائے. اللہ کریم کوئی تو تیرا بندہ جس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین تیری بارگاہ میں عزت کے لائق ہو. اللہ اجتماعی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. امام رسول کربلا آپ کے ساتھیوں کو جس نے آج تک محبت میں آنسو بہائے, اللہ اس کی قبروں پہ بھی رحمت فرما. اس محفل کو سجانے والے, اہتمام کرنے والے, اس کو زینت بخشنے والے, اپنے اپنے گھروں سے آ کر اپنا وقت دینے والے, اللہ سب کے کروڑوں رحمت دینا اور سب کی دعاؤں کو قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, مریضوں کو قرضے سے فارغ فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما. اللہ ملک کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں, اللہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ساری عزتیں پاکستان کے ساتھ ہیں. اللہ اس پہ رحم فرما. معاشی طور پہ تباہوں کے کنارے پہ کاروبار کو بھی بے روزگار لوگ ہو گئے, پریشان ہو گئے, اللہ اپنی رحمت فرما, اس ملک پہ خیر فرما دے. اللہ یہ 30ویں کا تحفہ ہے, اولیاء کا صدقہ ہے. اللہ کریم اس کی اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے مولا کریم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ اس سے بڑھ کر کیا کریں گے, وہ تو غلام ہیں امام پاک کے, کس طرح سے وہ محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. ہماری وہ بیٹیاں جو دریا جو ہیں ان کے اندر چھلانگیں لگاتی ہیں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے. اللہ کریم آج کہاں سے ہم محمد بن قاسم کو لائیں گے, کہاں سے خالد بن ولید آئے گا, کہاں سے اللہ تو مدد فرما. اب دعاؤں سے کام نہیں بننے والا. یہ کب ایٹم بم کو چاٹنا ہے, یہ میزائل ٹیکنالوجی اور جو کچھ بنا کر بیٹھے ہیں. 90 لاکھ مسلمان چیخیں مار مار کر رو رہا ہے. اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. مظلوموں کی سن لے, ان کی سسکیاں ان کی دعائیں سن لے میرے مولا. اور یہ ساری کفیت جو اس وقت مجمع پہ طاری تھی, اللہ اس کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس مسجد کو بنانے والے, اس کے اندر اہتمام کرنے والے, اسی لگانے والے, اللہ سب کی قبریں ٹھنڈی کر دے, دنیا اور آخرت میں سکھ عطا فرما. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.